بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ ہمارے یہ مسلسل درس کا یہ سلسلہ دوبارہ کافی طویل وقفے کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ غالباً 3 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں جب ہم نے سورہ قمر کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ اس وقفے کی وجہ سے مجھے پھر اس بات کی نشاندہی کے لیے کہ ہم اس وقت مصحف میں کس جگہ ہیں، قرآن مجید کی ترتیب جو ہے مصحف میں اس کے اعتبار سے ہم کس مقام پر ہیں، اس کے لیے پھر چند بنیادی باتوں کا اعادہ کرنا ہوگا۔ اور جو حضرات بھی آج پہلی مرتبہ اس درس میں شرکت فرما رہے ہیں ان کے لیے یقیناً وہ ایک نئی بات ہوگی اور انشاءاللہ وہ اسے بہت مفید پائیں گے۔ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ ہیں، ایک یا ایک سے زائد مکی صورت یا صورتیں، اس کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، یہ مل کر ایک گروپ بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ تمام مکیات کو پہلے جمع کر دیا ہو اور پھر اس کے بعد تمام مدنیات ہو، پھر مکیات اور مدنیات میں بھی ترتیب نزولی کو پیش نظر رکھا گیا ہو۔ بالبداہت ایسا نہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ ہر شخص قرآن کا پڑھنے والا جانتا ہے کہ کچھ مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں، پھر مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں، یہ قرآن مجید کی ترتیب ہے مصحف کی۔ اب اس میں جن حضرات نے
گہرائی میں غور و فکر کیا ہے، اور یہ بات زیادہ قدیم نہیں ہے، نظم قرآن کے اعتبار سے مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک نیا مکتب فکر شروع کیا اور اس میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کام کو آگے بڑھایا، تو یہ بات سامنے آئی کہ اس طرح یہ 7 گروپ بنتے ہیں جن میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے، اس کا ایک رخ اسی گروپ کی مکی صورتوں میں آتا ہے اور ایک دوسرا گروپ اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے مکیات و مدنیات ایک گروپ کی مل کر اس مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، وہ 2 رخ گویا کہ جمع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات اس میں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت حجم کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر ہے، یہ میں نے حجم کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ مکی صورت ایک ہے سورہ فاتحہ، مانن وہ خود قرآن عظیم ہے، عظیم ترین صورت ہے، ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے، لیکن حجم کے اعتبار سے کل 7 آیات۔ اس کے بعد طویل ترین سلسلہ ہے مدنی صورتوں کا، تعداد میں اگرچہ 4 ہیں لیکن 6.25 پاروں پر مشتمل، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے آخری اور 7ویں گروپ میں کہ وہاں حجم کے اعتبار سے مدنی صورتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بعض صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے، وہ تو ہم زیر بحث لائیں گے جبکہ ہم اس مقام کے درس پر پہنچ جائیں گے، لیکن جو متفق علیہ صورتیں ہیں مدنی وہ 3-4 سے زائد نہیں ہیں، اور وہ بھی 4-4 5-5 آیات پر مشتمل۔ تو گویا کہ وہاں بالکل عکسی معاملہ ہو گیا کہ وہاں مدنیات نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ مکیات جو ہیں 37 صورتیں ہیں آخری پارے کی، 11 ہیں 29ویں پارے کی، 48 صورتوں میں سے 4-5 نکال دیجئے تو 42-43 صورتیں جو ہیں وہ مکیات ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ اصلاً مکی صورتوں کے بھی 6 ہی گروپ بنتے ہیں اور مدنی صورتوں کے بھی 6 ہی گروپ بنتے ہیں، بڑے اور نمایاں۔ چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ جو مکیات ہیں قرآن مجید میں، مکی صورتیں، ان کے کچھ مضامین مشترک ہیں، ان میں نسبت و تناسب کا فرق تو ہو جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر مضامین میں فرق واقع نہیں ہوگا۔ وہ مضامین کیا ہیں مکی صورتوں کے؟ ایمانیات ثلاثہ، توحید، رسالت، معاد۔ فرق یہ ہوگا کہ کہیں توحید پر زور زیادہ ہے، اس کی تفاصیل ہے، اس پر رد و قدا ہے، شرک کا ابطال ہے، یہ زیادہ ہوگا، رسالت اور معاد کے مضامین نسبتاً کم ہو جائیں گے۔ کہیں رسالت کے مضامین زیادہ تفصیل سے آئیں گے اور بقیہ 2 جو ہیں اس کے مقابلے میں کچھ کم ہوں گے۔ کہیں آخرت کا مضمون سب سے زیادہ نمایاں ہوگا، انذار و تبشیر، اور دوسرے مضامین قدرے کم نظر آئیں گے۔ تو نسبت و تناسب میں تو تغیر و تبدل ہوگا، بنیادی طور پر ایمانیات ثلاثہ، توحید، معاد اور رسالت، یہ تمام مکی صورتوں کے مشترک مضامین۔ چوتھی چیز ہے جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں، سچائی ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، غریبوں پر رحم کرنا ہے، مظلوموں پر رحم کرنا ہے، غریبوں کی مدد ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں۔ یہ گویا کہ مشترک اثاثہ ہے پوری نوع انسانی کا، اور اسی وجہ سے بعض لوگوں کو وحدتی ادیان کا مغالطہ لگا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تمام بنیادی تعلیمات تو مشترک ہیں، نوع انسانی کی ایک مشترک میراث ہے، لہذا مذہبوں کا جو فرق ہے ادیان کا وہ بالکل سطحی سا ہے۔ وہ بات غلط ہے بالبداہت، وہ فلسفے کے اعتبار سے بہت گمراہ کن فلسفہ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی انسانی اخلاقیات جو ہیں وہ یقیناً قدر مشترک ہے نوع انسانی کی اور مشترک اثاثہ ہے۔ تو چوتھا مضمون جو ہے مکی صورتوں میں وہ آپ کو یہ ملے گا۔ 5واں اور 6واں جمع کر لیجئے، وہ اصل میں شرح ہے اسی کی۔ رسالت کے ضمن میں قصص النبیین اور انباء الرسل، ان میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں ان کی ذاتی سیرت و کردار کے محاسن کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، ان کے کردار کی عظمت، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی صداقت، ان کے اندر امانت کا وصف، ان کی سچائی، ان کی راست بازی، یہ چیزیں زیادہ نمایاں ہوں گی، ان کا صبر، ان کا ثبات، ان کی استقامت۔ اور انباء الرسل کا جہاں ذکر آتا ہے اس میں رسولوں کا معاملہ کہ جن قوموں کی طرف وہ بھیجے گئے انہوں نے اگر ان کی دعوت کو رد کیا
تو پھر وہ قومیں ہلاک کر دی گئی، استیصال کا عذاب ان پر آیا، جڑ سے بے خبن سے ان کو اکھاڑ دیا گیا، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ ڈالی گئی، وہ ایسے ہو گئے کأن لم یغنوا فیہا کہ جیسے آباد ہی نہیں تھے، کبھی ان بستیوں میں تھے ہی نہیں، لا یرا الا مساکنہم، کہ اب ان کے کھنڈر نظر آ رہے ہیں کہ یہاں کبھی کوئی قوم آباد تھی، کوئی تہذیب تھی، یہاں کوئی سطوت و دبدبہ تھا کسی قوم کا، اب کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یہ انباء الرسل ہے، وہ قصص النبیین ہے، یہ بھی دو مضامین ہے کہ جو مکی صورتوں میں آپ کو مشترک ملیں گے، ریشو پروپورشن کا ذرا سا فرق ہو جائے۔ پانچویں اور آخری بات جو اس وقت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جو 6 گروپ بنے تھے مکیات کے، اس لیے کہ پہلی تو سورہ فاتحہ ہے، وہ تو پورے قرآن کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، جامع ترین صورت ہے، بقیہ 6 گروپ بنے۔ پہلے 2 گروپوں میں جو مرکزی مضمون ہے وہ رسالت، اس میں انباء الرسل کے اوپر بہت زور ہے، قوموں کی ہلاکت کی داستانیں بتکرار و اعادہ آئی ہیں اور بتفصیل آئی ہیں۔ دوسرے 2 گروپ جو ہیں ان کا مرکزی مضمون توحید ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں صرف اس وقت اشارے کر رہا ہوں۔ اور جو آخری 2 گروپ ہیں جن کا کہ ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک، یہ 7 صورتیں ہیں، اور پھر سورہ ملک سے شروع ہو کر اور اختتام مصحف تک جو بھی مکی صورتیں ہیں، یہ آخری گروپ ہے۔ تو یہ جو 2 آخری گروپ ہیں ان کا اصل مضمون ہے انذار، آخرت کی خبر اور خبردار کرنا اس کے بارے میں، متنبہ کر دینا کہ مدہوش نہ رہو، مغالطے میں نہ رہو، بھول میں نہ پڑے رہو، زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، ایک دن تمہیں اپنے رب کے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے، محاسبہ ہوگا، جزا و سزا ہوگی، جیسا کہ حضور کے ابتدائی خطبات میں بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا۔ خدا کی قسم تم سب کے سب مرو گے، مر کر رہو گے جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو، اور پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر لازماً تمہارا محاسبہ ہوگا، اور اس کے بعد جزا ہوگی، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا، اور وہ بھلا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور وہ بری سزا کیا ہے؟ جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ مضمون ہے اصلاً ان 6 گروپوں کا۔ اب آئیے کہ یہ جو گروپ ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ قاف سے شروع ہوا تھا۔ ایک بات اور جو میں نے اس وقت رہ گئی ہے اس کو پھر نوٹ کر لیجئے، چھٹی بات اس ترتیب مصحف میں جو اہم ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں پھر جوڑوں کی شکل میں ہیں، بعض صورتیں منفرد مزاج کی ہیں، ان کا جوڑا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، کہیں ان کا جوڑا ہونا نسبت زوجیت ان میں بہت نمایاں ہے، بالکل واضح ہے، کہیں ذرا اس کے لیے تدبر کرنا پڑے گا، گہرائی میں اتر کر غور کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ واقعہ اپنی جگہ پر یہ ثابت ہے کہ اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ البتہ یہ کہ بعض صورتیں منفرد نوعیت کی بھی ہیں اپنے مضمون کے اعتبار سے، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں سورہ یاسین بالکل منفرد، اسی طرح یہ 7 صورتیں جو ہیں ان میں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں، سورہ قاف جو اولین صورت ہے انتہائی جامع ہے اور اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس کے بعد کی 6 صورتیں 2 کے جوڑوں میں ہیں، سورہ زاریات اور سورہ طور، پھر سورۃ النجم اور سورۃ القمر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں 5 صورتیں، آخری جوڑا ہے سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ۔ یہ بھی ایک ابتدائی بات ہے جو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ان میں یہ جو جوڑا ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے مابین بعض چیزیں جو مشابہ، نسبت زوجیت یہی ہے کہ بہت سے پہلو ان میں مشابہت کے ہوں گے، زوجیت کے اندر مشابہت کا بھی پہلو غالب ہوتا ہے، اس لیے کہ در حقیقت نوع تو ایک ہے، جن سے مختلف ہوتی ہیں، مرد اور عورت کا معاملہ ہے، حیوانات میں جوڑے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ ان میں فرق و تفاوت ہوگا، اور وہ فرق و تفاوت بھی ایک دوسرے کی کمی کی تکمیل کی طرف ہوگا، لہذا نسبت زوجیت کے اس رخ کو جو ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو مشابہتیں نوٹ کیجئے۔ ان دونوں صورتوں میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں آج میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ مضامین کی ترتیب کے اعتبار سے جسے انگریزی میں مرر امیج کہا جاتا ہے، بالکل وہی ترتیب ہے۔ مرر امیج میں آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور اس کا عکس جو ہے آئینے میں آ رہا ہے تو اس میں ترتیب الٹ جاتی ہے، جو میرا داہنا ہے
وہ امیج میں بایاں ہے، جو میرا بایاں پہلو ہے وہ امیج کے اندر دایاں پہلو ہے۔ اسی طریقے سے آج کل جو مکانات بنتے ہیں کہ جو مرر امیج ہوتے ہیں، ایسے ملحق مکانات، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا گیراج ہے تو ایک ادھر ہے، دوسرا دوسری انتہا پر ہے، درمیان میں وہ مکانات ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت میں مرر امیج کی ایک کیفیت ہے جو میں نے بیان کی۔ مضامین کے اعتبار سے بعین ہی یہی ترتیب آپ کو اس سورہ مبارکہ میں ملے گی۔ مثلا نوٹ کیجئے، اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں اس کا ذکر آیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ جبکہ یہاں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کے بعد یہاں اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ نعمتیں وہ کہ جن سے انسان براہ راست متمتع ہوتا ہے۔ زمین کے اندر اس نے انسان کی پرورش کا سامان رکھ دیا ہے، اس میں پھل ہیں، اس میں میوے ہیں، اس میں کھجور کے درخت ہیں، اس میں غلاف والے وہ پھل ہیں کہ جو غلافوں میں بند ہوتے ہیں، پھر اس میں وہ بھی ہیں کہ جو زمین کے اوپر زمین ہی کے اوپر رہنے والے پودے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اوپر بلندی تک اٹھتے ہیں۔ اس میں بھس والے اناج بھی ہیں، اس میں ہر طرح کا انسان کے لیے ساز و سامان رکھ دیا گیا ہے۔ اس نے دریا چلائے ہیں، انہی میں سے موتی اور مختلف تمہاری تزئین اور آرائش کا سامان نکل رہا ہے۔ نباتات میں جہاں غلہ ہے وہاں پھل بھی ہیں، مزید یہ کہ پھولوں کے لیے رعنائی اور اس میں ایک خوبصورتی اور حسن جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جس میں خوشبو ہے، رائحہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں گے اس ترتیب میں کہ سورہ واقعہ کے دوسرے رکوع کے آخر میں یہی چیزیں آئیں۔ اسلوب بدلا ہوا ملے گا، یہاں بیانیہ انداز ہے، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ نے یہ کیا، اس میں یہ کچھ پیدا کیا، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اللہ نے یہ کیا۔ وہاں سوالیہ انداز ہے، تم نے دیکھا پانی کو جو تم پیتے ہو، کیا تم اسے اتارتے ہو بادلوں سے یا ہم اتارتے ہیں؟ تم نے دیکھا یہ نباتات جو پیدا ہو رہی ہیں، ما تحرسون، یہ جو تم کاشت کرتے ہو، اس کے کاشت کرنے والے ہم ہیں کہ تم ہو؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ علامہ اقبال کی مشہور جو نظم ہے وہ در حقیقت اس کا اسلوب یہیں سے ماخوذ ہے۔ انتم تزرعونہا ام نحن الزارعون، تم اسے پروان چڑھاتے ہو اور پالتے ہو یا ہم اس کے پروان چڑھانے والے ہیں، اس کو کاشت کرنے والے ہم ہیں۔ تم دیکھتے ہو وہ پانی جو تم پیتے ہو، تم نے اتارا یا ہم نے اتارا؟ پھر یہ درخت، یہ آگ جو تم حاصل کرتے ہو، اس کا درخت ہم نے اگایا کہ تم نے اگایا؟ تو وہی نعمتوں کا ذکر، اور نعمتیں بھی وہ کہ جن سے انسان براہ راست متمتع ہوتا ہے، جس سے اس کی بنیادی احتیاجات وابستہ ہیں۔ نعمتیں تو بے شمار ہیں اللہ کی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر شمار کرنا چاہو تو اس کا احصاء نہیں کر سکو گے۔ لیکن وہ نعمتیں کہ جن براہ راست استفادے والی نعمتیں ہیں سورہ رحمان کے شروع میں اور سورہ واقعہ کے پھر اختتام پر، یعنی جو ترتیب یہاں سے چل رہی ہے شروع سے آخر کی طرف، وہ ترتیب وہاں پر آخر سے ابتدا کی طرف چل رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں، سورہ رحمان میں پھر اہل جہنم کا ذکر آتا ہے دوسرے رکوع میں۔ مختصر ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، اختصار کے ساتھ ہے لیکن ہے ان لوگوں کے لیے بین حمیم آن، بینہ و بین حمیم آن، اور وہ جہنم کا تذکرہ، اور یعرف المجرمون بسیماہم، یہ تمام نقشہ۔ اسی طریقے سے اصحاب الشمال کی ترتیب جو ہے وہاں پر وہ آپ کو جب آخر سے پیچھے کی طرف آئیں گے تو پہلے اصحاب الشمال آپ کو ملے گا، یہاں ادھر سے پہلے ہے، وہاں آخر سے پہلے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جنتان اور پھر جنتان، دو جنتوں کے دو جوڑوں کا ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہاں پر بھی دو حصوں کے اندر، ایک وہ ہے کہ جو مقربون ہیں، اولئک المقربون فالسابقون السابقون اولئک المقربون، اور اصحاب الیمین ان کا ذکر ہوا ہے۔ وہاں ابتدا میں وہ تھا، یہاں جو ہے انتہا اس سورہ مبارکہ کی اس پر ہو رہی ہے۔ اس ترتیب سے دیکھیں گے تو ایگزیکٹ امیج بنے گا، مرر امیج بنے گا، جو یہاں ابتدا میں ہے وہاں انتہا پر ہے، جو یہاں نمبر 2 پر ہے وہ وہاں لاسٹ بٹ 1 ہے۔ اسی طریقے سے آخر میں آ کر جڑ جاتے ہیں کہ سورہ رحمان کا تیسرا رکوع مشتمل ہے کس چیز پر؟ اللہ کی جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کی تفصیلات پر۔ اسی طرح سورہ واقعہ کا پہلا رکوع مشتمل ہے
جو مقربون ہیں ان کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کی تشریح پر اور تفصیل پر، اور اصحاب الیمین کے لیے اللہ نے جن نعمتوں کا سامان کیا ہے ان کی شرح و بسط پر، تو یہ مرر امیج بن جاتا ہے۔ ایک بات ان میں اور قدر مشترک کے طور پر نوٹ کیجئے ان دونوں صورتوں کے مابین، اگرچہ یہ انذار کے گروپ میں ہیں، یہ دونوں گروپ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ان کا مرکزی مضمون انذار ہے، ان دونوں صورتوں میں انذار پر تبشیر کا رنگ غالب ہے۔ یہ مختلف مواقع پر میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں، جو حضرات تسلسل سے میرے اس درس میں شریک رہے ہیں، کہ ہر گروپ میں اس گروپ کے عام مضمون اور عمود کے ساتھ ساتھ ایک جامعیت پیدا کرنے کے لیے دوسرا رنگ بھی کہیں نہ کہیں لا کر شامل کر دیا جاتا ہے، تاکہ بالکل یک رخ انداز نہ بن جائے، وہاں بھی لوکل مونوٹنی نہ ہو جائے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ بہت ہی یکسانیت اور یک رنگی ہو، بلکہ ایک بالقلمونی کا انداز ہو، رنگا رنگی ہو، جس میں کہ انسان کو فطری طور پر دلچسپی جو ہے ہوتی ہے اور اس کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ ان دو صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ انذار پر تبشیر کا رنگ غالب، اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کا جس تفصیل سے یہاں ذکر ہے، سورہ رحمان کا آخری رکوع سب سے بڑا ہے، اور اس میں جس تفصیل سے اور جس شرح و بسط کے ساتھ ان جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہے، میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو شاید قرآن مجید میں کوئی اور مقام اس کا ہم پلہ اس اعتبار سے نہیں، اگر کوئی قریب آتا تو پھر سورہ واقعہ ہی کا وہ پہلا حصہ ہے جس میں پھر ان نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، جبکہ اصحاب جہنم کا ذکر یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ دوسرے رکوع کے اختتام پر آتا ہے۔ اسی طرح اصحاب الشمال جو ہیں سورہ واقعہ میں، ان کا ذکر بھی بڑے اختصار کے ساتھ مختصر الفاظ میں آیا ہے، تو ایک دونوں کے درمیان قدر مشترک جو ہے وہ یہ۔ اسی کو میں جو اور اصطلاحات آپ کو بتاتا رہا ہوں جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی ہیں الفوز الکبیر میں، التذکیر بآلاء اللہ اور التذکیر بایام اللہ۔ تذکیر بایام اللہ یعنی اللہ کے ان عظیم دنوں کے حوالے سے نصیحت اور یاد دہانی جن میں قوموں کی ہلاکت کے واقعات رونما ہوئے، پوری قوموں کو ختم کر دیا گیا۔ ذکرہم بایام اللہ، وہ اللہ کے خاص دن تھے جس میں اتنا بڑا فیصلہ اللہ کا جو ہے نافذ ہوا کہ پوری قومیں جو ہے نسیہ منسیہ کر دی گئی۔ اس کے حوالے سے ظاہر بات ہے اس کا تعلق جڑتا ہے انذار کے ساتھ، اس کا تعلق جڑتا ہے رسالت کے ساتھ، لیکن یہاں پر چونکہ میں عرض کر چکا ہوں تبشیر کا رنگ زیادہ نمایاں ہے، لہذا یہ دونوں صورتیں التذکیر بایام اللہ کے تذکرے سے بالکل خالی۔ ان دونوں صورتوں کے اندر کسی رسول کا اور کسی رسول کی قوم کی ہلاکت کا کوئی ذکر نہیں، جبکہ اس سے پہلے کی صورتوں میں وہ رنگ موجود تھا، بہت اجمال کے ساتھ سورہ قاف میں ہے، سورہ زاریات میں قدر تفصیل کے ساتھ ہے، اس کے بعد سورہ نجم میں اجمال کے ساتھ ہے، لیکن سورہ قمر میں تو ہم دیکھ چکے ہیں خاصی تفصیل، جو ان صورتوں کا حجم ہے اس کے اعتبار سے کہا جائے گا خاصی تفصیل سے، زیادہ تفصیلات تو سورہ اعراف میں آئی ہیں، سورہ شعراء میں آئی ہیں، لیکن یہ کہ یہ تین رکوعوں کی صورتیں ہیں، ان میں جس قدر تفصیل ممکن تھی سورہ قمر میں وہ مضامین آئے، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان دو صورتوں کے اندر کل کا کل التذکیر بآلاء اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں، اگرچہ اس لفظ کی مزید وضاحت میں ابھی کروں گا کہ آلاء کا مفہوم صرف نعمتیں نہیں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی اس کے آلاء میں ہیں، جو آیات آفاقیہ اور آفات انفسیہ ہیں وہ، اور اللہ کی وہ نعمتیں، اور نعمتیں بھی اس کے بھی کئی درجات ہیں، ایک نعمتیں بالکل حسی نعمتیں ہیں جن کا احساس ہر شخص کو ہوتا ہے، پانی پیتا ہے ہر شخص کو احساس ہوتا ہے، پیاس تھی تسکین ہو گئی ہر شخص کو احساس ہے، بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھاتا ہے، اس نعمت کا احساس ہر شخص کو ہو جاتا ہے، تھکا ہوا تھا آرام کرتا ہے، کوئی جگہ مل جاتی استراحت کی، اس نعمت کا ہر ایک کو احساس۔ بعض نعمتیں مانوی ہیں، ان کا ادراک اور شعور جو ہے ہر کہو محکو نہیں ہوتا، اس کے لیے ذرا انسان کے حس کا بیدار ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اور نہایت لطیف نعمتیں ہیں اللہ کی جن کا احساس و شعور کرنے کے لیے اس حس کا بہت تیز ہونا ضروری ہے، لیکن یہ کہ بہرحال نعمتوں کے بھی درجات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک ہی چیز اصل میں ہوتی ہے کہ جو ایک پہلو سے اس کی قدرت کی نشانی ہے، ایک پہلو سے اس کی ربوبیت کی نشانی ہے۔ سورج اور چاند ایک طرف اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، خالق ہے سورج کا اور چاند کا، وہ ہستی کہ جو ان کو جکڑے ہوئے ہے قانون کے اندر،
یہ اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کی نشانیاں، انہی سے ہمارا نظام ربوبیت وابستہ ہے۔ یہی سورج کی گرمی ہے جو ہماری فصلوں کو پالتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، پکاتی ہے۔ یہی ہواؤں کا نظام اسی سورج کی وجہ سے، اس کی حرارت کی وجہ سے ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں اور بارش کا نظام ہے۔ یہ پہلو اس میں ربوبیت کا ہے۔ ربوبیت کے ادراک و شعور کے نتیجے میں جذبہ شکر ابھرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے مطالعے اور مشاہدے سے اس کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہونا ہے۔ جب عظمت کا نقش قائم ہوگا تو جھکاؤ ہوگا، وہی کہ جو رکوع اور سجود انسان کا مانن اور ظاہراً اللہ کے سامنے جھکتے چلے جانا، اس جھکنے کی اولین منزل رکوع ہے اور اس کی آخری اور تکمیلی جو کیفیت ہے وہ سجدہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، قریب ترین جو بندہ ہوتا ہے اللہ کے سجدے میں ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ کے لفظ کو ذرا اس وسعت کے ساتھ ذہن میں رکھیے کہ اس میں نعمتوں کا پہلو بھی ہے، کہیں اللہ کی قدرت کی نشانی کا اظہار ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کی کسی خاص شان کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ سورہ رحمان میں یہ بہت زیادہ نمایاں ہے، اس میں تو بار بار 31 مرتبہ دہرا کر وہ آیت آ رہی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس پہلو سے اگرچہ تذکیر بے آلاء اللہ کے اعتبار سے طویل ترین سورت قرآن مجید کی سورت النحل ہے، جس میں مختلف اعتبارات سے نعمتیں ظاہری باطنی مختلف پہلوؤں سے ایک ایک کو لیا گیا ہے۔ میرے نزدیک اس کے اعتبار سے نقطہ عروج جو ہے اس کی شرح و بسط کے پہلو سے وہ سورت النحل ہے، لیکن سورہ رحمان اس کا نقطہ عروج قرار پاتی ہے اس پہلو سے کہ ایک کمپیکٹ انداز میں صرف 3 رکوعوں والی سورت کے اندر ان آلاء اللہ کا جس طریقے سے ذکر ہوا اور اس پر جس طرح بار بار سوال کیا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس شان میں قرآن مجید کی کوئی دوسری سورت جو ہے وہ سورہ رحمان کے ساتھ شریک نہیں۔ اب ذرا اس کا ایک خاص ربط و تعلق سابق سورت کے ساتھ بھی نوٹ کر لیں۔ اس میں سورۃ القمر کا آغاز ہوا ہے نبوت محمدی کی علی صاحب الصلاۃ والسلام عظیم ترین حصی نشانی۔ میں یہاں جان بوجھ کر لفظ معجزہ استعمال نہیں کر رہا، میں تشریح کر چکا ہوں پہلے سورہ قمر کے درس کے دوران کہ ٹیکنیکلی معجزے کا لفظ کا اطلاق ہونا چاہیے ان چیزوں پر جو مطالبے پر اور تحدی اور چیلنج کے ساتھ دکھائی جائے، لیکن جہاں ویسے ہی ایک اظہار ہو رہا ہے کسی نشانی کا، وہ جو خرق عادت ہے وہ اگر غیر نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور نبی کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہو خرق عادت تو اس پر معجزے کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ اطلاق مجازی ہوگا۔ معجزہ کہتے ہیں اس شے کو جو عاجز کر دینے والی ہو، اور عاجز کر دینے والی چیز کے اندر 2 پہلو ہونے ضروری ہیں، یا تو قوم نے مطالبہ کیا ہو کہ یہ کر کے دکھاؤ تو ہم تمہیں مان لیں گے، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش، قوم نے مطالبہ کیا اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے، اگر صالح یہ کر کے دکھا دو تو ہم تمہیں مان لیں گے، اور وہ مطالبہ پورا کیا گیا۔ اب یہ گویا کہ عاجز کر دینے والی شے، جیسے آپ کہتے ہیں الاجوبۃ المسکتہ، چپ کر دینے والے جواب۔ ایک جواب وہ ہوتے ہیں جس میں افہام و تفہیم، رد و قضا کا موقع ہوتا ہے، قال اقول کا بھی کی گنجائش ہوتی ہے، اور ایک جواب وہ ہوتا ہے کہ جو مخاطب کو بالکل خاموش کر کے رکھتے، چپ کر کے رکھتے۔ تو معجزہ اصل میں وہ ہے کہ پھر ان کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے، اگر وہ اس کے بعد بھی نہیں مان رہے تو گویا کہ اب ثابت ہو گیا کہ ان میں سرے سے کوئی آمادگی نہیں ہے، قبول حق کی کوئی استعداد کی رمق موجود نہیں رہی ہے، لہذا اس طرح کے معجزے دکھانے کے بعد پھر قوم کی ہلاکت یقینی ہو جائے۔ یا معجزہ اس کو کہیں گے کہ جس میں نبی دعوے کے ساتھ کوئی چیز پیش کر رہا ہو۔ اس کی اہم ترین مثالیں جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جو معجزات ہیں کہ جب پہلی مرتبہ دربار میں آپ آئے ہیں اور جب معلوم ہوا کہ فرعون انکار پر تل گیا ہے تو انہوں نے صاف کہا میں تمہیں ایک ایسی خواہ میں تمہیں کھلی نشانیاں دکھا دوں، انہوں نے کہا دکھاؤ اگر تم دکھانے والے۔ پھر باقاعدہ مقابلہ ہوا، اس میں تحدی تھی، اس پہ چیلنج تھا، باقاعدہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے اور اس میں وہ جادوگر جو ہیں وہ عاجز آ گئے۔ تو معجز شے وہ ہے جو عاجز کر دے۔ تو معجزے کا لفظ میرے نزدیک اس کا اطلاق ٹیکنیکلی جو ہے وہ ہونا چاہیے انہی 2 قسم کی چیزوں پر۔ ویسے یہ کہ انبیاء کے ذریعے سے اللہ کی شانیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی قدرت
خصوصی جو ہے وہ عام طبعی قوانین کو توڑ کر اور پھاڑ کر اسی لیے خرق عادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے اللہ کی کوئی خاص شان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ انہیں نشانیاں کہیں گے، آیات کہیں گے، بینات کہیں گے، لیکن لفظ معجزہ کا میرے نزدیک اس پر اطلاق ہوگا مجازی طور پر، حقیقتاً۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ صرف قرآن مجید، اس لیے کہ اسی کے بارے میں تحدی ہے اور چیلنج ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں چیلنج دیا گیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی کہہ دیجئے، تھرو این اوپن چیلنج، کہ اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر وہ اس قرآن جیسی تصنیف لانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، کتنی ہی اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو پول کر لیں، جمع کر لیں، نہیں کر سکیں۔ اور اس میں پھر یہ کہ برسبیل تنزل کہاں تک بات پہنچا دی گئی؟ سورہ ہود میں فرمایا گیا اچھا 10 صورتیں ہی لے آؤ اس قرآن جیسی، اچھا یہ بھی نہیں کر سکے تو ایک صورت ہی لے آؤ۔ یہ سورہ یونس کے اندر یہ گویا کہ برسبیل تنزل یہاں تک بات آ گئی ہے، مکی صورتوں میں ایک صورت ہی لے آؤ اس قرآن جیسے۔ اسی کو پھر دہرایا گیا ہے مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ میں، اس کے بالکل آغاز میں تیسرے رکوع میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اس میں اصل زور جو ہے یہ وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر یہ تم اگر نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ جو چیلنج ہے اور تحدی ہے، یہ اس کا انداز جو ہے اس کو نوٹ کریں تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے شق القمر کے لیے کہ یہ عظیم ترین حسی نشانی جو ظاہر ہوئی، آنکھوں سے دیکھی جانے والی نشانی۔ قرآن مانوی معجزہ ہے، اس کے احساس و ادراک کو انسان کا شعور باطنی کر سکتا ہے۔ جس میں فصاحت اور بلاغت کا کوئی ذوق ہے وہ پکار اٹھے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ جس کے اندر معنی سے کوئی مناسبت ہے، اس کی ذہنی اور فکری سطح بلند ہے، جو غور و فکر کرتا ہے وہ پکار اٹھے گا کہ قرآن نے جو بھی حل پیش کیے ہیں انسان کے عمرانی اور تمدنی مشکلات کے اور مسائل کے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس اعتبار سے یہ مانوی معجزہ ہے۔ لیکن یہ کہ حسی معجزات جو حضور کے، وہ معجزے کا لفظ پھر میں استعمال کر رہا ہوں مجازی طور پر، جو حضور کے ذریعے ظاہر ہوئے، ان میں عظیم ترین نشانی جو ظاہر ہوئی ہے وہ شق القمر ہے۔ تو سورہ قمر کا آغاز ہوا ہے اس کے ذکر سے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور سورۃ الرحمن کا آغاز ہو رہا ہے حضور کے عظیم ترین معجزے کے ذکر سے، کہ جو در حقیقت سب سے بڑا معجزہ اور اصل معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات اس کے ساتھ تعلق میں نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں جیسا ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ بقیہ جتنی صورتیں اس گروپ کی ہیں انہی کے مناسبت سے، بلکہ وہ مضمون کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ قمر میں۔ اس میں اللہ کی حیبت، اللہ کا جلال، اللہ کا غضب، اللہ کی سزا، یہ ہے کہ جس کا بار بار ذکر آتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ یہ لفظ جو آ رہے ہیں بار بار، کیسا رہا، کیسی رہی میری سزا، کیسا رہا میرا ڈرانا۔ اب یہ انداز ہے وہاں، اس میں ایک پر جلال اور پر حیبت حاکم حقیقی، شہنشاہ ارض و سما، اس کا جلال اور اس کی حیبت جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوا۔ سورہ رحمان میں اللہ کی ہستی کا جمالی رخ سامنے آ رہا ہے، اس میں اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کی شفقت، خلق خدا پر اس کی کا جو التفات ہے، اس نے اس دنیا میں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اور آخرت میں اپنے نیکوکار بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتوں کا سامان فراہم کیا ہے۔ تو یہ رنگ کا ایک فرق ہے کہ وہاں حیبت اور جلال کا رنگ، انذار کا رنگ، یہاں تبشیر کا رنگ، رحمت اور ربوبیت کا رنگ یہ زیادہ نمایاں ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ اسی کی مناسبت سے نوٹ کر لیجئے کہ سورہ قمر کا آخری لفظ اور سورہ رحمان کا پہلا لفظ جو ہے وہ بھی اسی نسبت سے، وہاں وہ شان ہے حیبت والی، وہ کیا ہے، عند ملیک مقتدر، یہ اللہ کی شان ہے، بادشاہ ہے، صاحب قدرت ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے، اس کے فیصلوں کے آڑے آنے والا کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ یہیں پر یہ چیز بھی مندرج ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کے لیے زبان تک کھول سکے۔ اب یہ شان عند ملیک مقتدر، یہ ہے وہ رنگ حیبت والا، جلال والا، اور الرحمن یہ ہے اللہ کی وہ جمالی شان کہیے جس میں رحمت کا
کیا وہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، رحمت کی ایک ہیجانی اور طوفانی کیفیت وہ ہے کہ جس سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے اپنے ذہن میں مرتب کی تھیں کہ ابتدائی تمہید کے طور پر اس سورہ مبارکہ کے، ایک تو یہ کہ مصحف میں ہم کس مقام پر ہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان قرآن مجید کی اس وسعتوں کے اندر گم سا نہ ہو کر رہ جائے۔ نظم قرآن کا سرا ہاتھ میں رکھنا بہت مشکل کام ہے، کافی اس کے لیے ایک شعوری محنت درکار ہوتی ہے۔ ویسے بھی یہ کہ قرآن مجید کا جو حسن ہے اور اس کے اندر جو عظمت ہے، تو قدم قدم پر معاملہ یہی ہے کہ دامن دل می کشت کے جائیں جاست، کرشمہ دامن دل می کشت کے جائیں جاست، اور جب انسان اس پر غور و فکر اور تدبر کے اندر گم ہو جاتا ہے تو پھر ما قبل اور ما سبق کے ساتھ فطری طور پر اس کا تعلق جو ہے کچھ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ڈور کے سرے کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور بار بار تازہ کیا جاتا رہے کہ ترتیب مصحف کیا ہے اور اس کے اعتبار سے ہم اس وقت کس مقام پر ہیں، پھر اس مقام کی امتیازی شان کیا ہے، اس کا ایک علیحدہ اپنی جگہ پر اس کے اندر کیا اسلوب اور کیا رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ اب ہمت کر کے میں اس سورہ مبارکہ کا درس شروع کر رہا ہوں۔ میں نے ہمت کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جیسے اسی گروپ کی مکیات میں سورہ حدید اولین ہے، مدنیات میں، اور اس کے ایک مقام کے بارے میں نے آپ کو، جو حضرات بھی شرکت فرماتے رہے میرے دروس میں، امام رازی کا ایک جملہ بارہا سنایا ہے جو سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس کے بارے میں امام رازی کے الفاظ، اعلم ان هذا المقام مقام مہیب غامض عمیق، کہ ہوشیار کے رہبر دم تیغ است قدم، راہ ہوشیار ہو جاؤ، یہ تلوار کی دھار پر چلنے والی بات ہے، اب تمہارے قدم تلوار کی دھار پر آ گئے، ذرا ادھر ہوئے کفر اور زندقہ ہے، ذرا ادھر ہو گئے الحاد ہو جائے گا۔ تو توحید کی وہ ایک ایسی تعبیر ہے، ذات و صفات باری تعالیٰ کا وہ نازک مقام ہے کہ اس سے آسانی سے گزر جانا آسان کام نہیں۔ یہی بات ہے جس کو انہوں نے کہا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں، یہ میں ان تمام سورتوں کے مشترک وصف کی حیثیت سے پہلے بیان کرتا رہا ہوں، آج وہ بات پھر رہ گئی تھی تو اب دوبارہ اس میں اضافہ کر لیجئے۔ فصاحت اور بلاغت اور ادبیت، اور اس میں خاص طور پر ظاہری پہلو، محاسن ظاہری، محاسن، ایک تو یہ عبارت کا معنوی جو ہے پہلو، معنوی حسن، اس کے مفہوم اور اس کے معرفت کی گہرائی، ایک ہے اس کا ظاہری حسن۔ ظاہری حسن کے اعتبار سے یہ 7 سورتیں مل کر قرآن مجید کا کلائمیکس، قرآن مجید کا نقطہ عروج، نقطہ کمال بنتی ہے۔ اور لغت کے اعتبار سے مشکل ترین صورتیں بھی، سورہ طور کے بعد مقامات بہت مشکل ہیں لغت کے اعتبار سے۔ اور یہ جو وصف ہے ان صورتوں کا مشترک، جو سورہ قاف سے شروع ہوا، سورہ قاف، زاریات، طور، نجم، قمر اور پھر رحمان اور واقعہ، ان سب کے اندر یہ قدر مشترک ہے۔ ان میں یہ وصف جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نمایاں وہ اس سورہ مبارکہ ہے۔ ظاہری حسن کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو الفاظ خوشنما ہو، خوبصورت ہو، ظاہری حسن اس میں نمایاں ہو۔ دوسرے یہ کہ اس میں صوتی آہنگ ہو، وہ ڈیوائن میوزک جسے میں کہا کرتا ہوں، اس قرآن کے اندر ایک ملکوتی غنا ہے، اس میں ایک ڈیوائن میوزک ہے، وہ ڈیوائن میوزک بھی اس سورہ مبارکہ میں اپنے کلائمیکس پر ہے۔ ظاہری حسن کے اعتبار سے جو مقام اس سورہ رحمان کا ہے پورے قرآن میں، اسی کو ظاہر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ مبارکہ میں۔ میں نے آج کوشش کی تھی کہ میں اس کا حوالہ کہیں تلاش کر لوں، لیکن مجھے اتنا وقت نہیں ملا ہے۔ میں نے یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اس وقت میں بغیر حوالے کے درج کر رہا ہوں، او کما قالا اس کے ساتھ عرض کر دوں گا۔ حضور کے الفاظ جو مجھے یاد ہیں وہ یہ ہیں کہ سورۃ الرحمن عروس القرآن، سورہ رحمان قرآن مجید کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو اس کا بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے، اس سے زرق برق لباس پہنایا جاتا ہے، اس کو زیور پہنائے جاتے ہیں، اس کے اس حسن ظاہری کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اس وقت جو ہے عروسی کے موقع پر اسے اس کے نقطہ کمال پر پہنچا دیا جائے، جو بھی جتن کیے جا سکتے ہوں اس کے بناؤ سنگھار کے وہ پورے کر دیے جائیں۔ تو عروس القرآن کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں۔ اور اسی پہلو سے اس میں لغت کی مشکلات بھی بہت ہیں۔ اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ مجھے کافی ہمت کر کے یہ
جو ہے آغاز کر رہا ہوں میں، ورنہ میں واقعتاً اپنے دل میں ایک خوف محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کی جو لغت کی پیچیدگیاں ہیں اور مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس میں اپنا زیادہ تر دار و مدار رکھوں گا محققین کی آراء پر، جنہوں نے اس پر بحثیں کی ہیں، ان سے جو چیز مجھے یعنی زیادہ دل کو لگی ہے اور اس کے ایک نظم میں اور اس کے سلسلہ کلام میں جو چیز زیادہ جڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، زیادہ اس کے مناسب محسوس ہوتی ہے، اس کا انتخاب میں اس میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے ضمن میں میری کوئی ذاتی تحقیقات ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان 4 آیات پر میں نے متعدد مرتبہ تقریریں کی، ان کے کیسٹس بھی موجود ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت چونکہ اب سلسلے وار درس ہو رہا ہے تو اجمالاً مجھے وہ باتیں بیان کرنی ہیں۔ پہلے تو لفظاً ہم بحث کر لیں کہ الرحمن یہ اللہ کا دوسرا اہم ترین نام ہے۔ پہلا اہم ترین نام اللہ ہے، جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ اسم ذات ہے اور اسم جامد ہے، اسم علم ہے۔ علم جو ہوتا ہے علامت، پراپر ناؤن، اس کا کوئی اشتقاق نہیں ہوا کرتا کہ یہ کہاں سے نکلا ہے، کیا بنا ہے، کون سا وزن ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، لاہور کہاں سے نکلا ہے، کچھ پتہ نہیں، بس لاہور لاہور ہے، اس کا کوئی اشتقاق نہیں ہے، اس کی کوئی جو ہے روٹ کہیں تلاش نہیں کی جائے گی، اس کا سے حرفی مادے کی بحث نہیں کی جائے گی، اس کو علم ہے۔ تو علم کہا ہے بہت سے حضرات نے، بالخصوص ہمارے ہاں جو متصوفانہ مزاج کے حضرات ہیں ان کا رجحان اس کی طرف ہے کہ اللہ کے بقیہ تمام نام صفاتی ہیں، مشتق ہیں، کسی صفت پر جو صفت اس میں نکرہ کی شکل میں ہوگی، الف لام داخل ہونے سے بنے۔ رحیم صفت ہے، الرحیم یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ رحمان یہ صفت ہے، الرحمن یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ قادر یہ صفت ہے، قادر، اور القادر اللہ کا نام ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے بقیہ تمام ناموں کے بارے میں تو کوئی اشتباہ ہے ہی نہیں، اختلاف ہے ہی نہیں کہ وہ تمام صفاتی نام ہیں اور صفات پر الف لام داخل ہونے سے وہ اللہ کا نام بن۔ البتہ اللہ کے بارے میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف کافی قدیم ہے، اس میں بڑی بحثیں ہیں، طویل اس بحث میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے ان کے ساتھ ہے جو اہل نحو کہلاتے ہیں، اور ان کی رائے یہ کہ یہ لفظ بھی مشتق ہے، یہ بھی الہ پر الف لام داخل ہونے سے بنا ہے۔ الہ معبود، الالہ معبود برحق، معبود حقیقی۔ الالہ میں وہ ایک درمیان کا حمزہ جو ہے وہ گر گیا ہے اور 2 لام مدغم ہو گئے تو اللہ بن گیا۔ اہل نحو کے پاس اس کے لیے بڑی دلیلیں ہیں کہ اس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں علم میں اگر الف لام آ جائے، الف آ جائے، لام آ جائے، وہ کبھی مدغم نہیں ہوں گے، وہ جوں کہ تو برقرار رہیں گے۔ اسلم جب اس میں علم کے طور پر آئے گا تو لے اسلم آئے گا، یہ